بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ علی آپ کا. میں جی پاکستان تحریک انصاف کا حمایتی یافتہ امیدوار ہوں. امیدوار تھا PP 165 رائیونڈ سے، جو کہ میرے حلقے میں 3 دفعہ کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب وہاں کے رہائشی ہیں. میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، مریم نواز صاحبہ، موجودہ ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی وہاں کی رہائشی ہیں. تو بڑا ٹف حلقہ تھا میرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. میری حلقے کے عوام نے مجھ پہ اعتماد کیا. اس سے بڑھ کے میرے پارٹی کی قیادت نے مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے ٹکٹ دی اور میری حمایت کا اعلان کیا، جس کے باعث میں وہاں سے منتخب ہو کے اسمبلی کا آپ نے کس رکن کو بنا. شکست دی ہمیں یہ شہزاد نذیر صاحب تھے جی. صحیح صحیح. تو 8 فروری کو الیکشن ہوا. اس کے چند روز بعد مجھے گرفتار کر لیا گیا میرے گھر سے. اپروکسیمیٹلی کتنے ڈیز؟ ویک آفٹر. ویک آفٹر، پورا کمپلیٹ ویک آفٹر. یس. اصل میں الیکشن کی رزلٹ کمپائل ہونے میں ایک ویک لگ گیا تھا. نہیں، ہمارا رزلٹ تو الحمدللہ ہاں مطلب فیڈرلی ایڈمنسٹر کرتے ہوئے لوگوں کو، یعنی 3 دن تو ہمیں لگ گئے تھے کلیکٹ کرتے ہوئے. سو اچھا، ایک جیسی انہیں فرصت ہوئی انہیں وہ آ میری گیا یاد آپ آ کی گئی. طرف. اچھا، تو آپ کی رہائش ٹاؤن شپ میں، ہاؤ ڈڈ دس ہیپن؟ ٹاؤن شپ کے ساتھ میری رہائش جوہر ٹاؤن میں ہے جی. آپ جہاں پڑھاتے رہے UMT کے بالکل ساتھ میرا گھر ہے. تو وہاں سے مجھے اریسٹ کیا گیا تھا. صحیح. اینڈ کیا آپ کو پہلے فون کال آئی یا ڈائریکٹ دروازے پہ آئی؟ کس طرح انفولڈ ہوا یہ؟ جی فون کال تو کوئی نہیں آئی. میں صبح اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا. میرے گھر کے سامنے ہی ہمارا ڈیرا ہے. تو کچھ مہمان آئے ہوئے تھے مبارکباد دینے کے لیے، تو ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. تو اچانک میرا ایک جو ہے ہاؤس ہیلپ وہ آئے. انہوں نے آ کے بتایا جی کہ گھر کے گیٹ کے باہر کچھ پولیس والے کھڑے ہیں. تو میں گیا ان سے پتہ کرنے کے لیے کس لیے آئے ہیں. تو میں نے جا کے ملا ان سے، جو ان کے SHO تھے، ان سے بات کی. میں نے کہا جی بتائیے کیسے آنا ہوا آپ کا؟ تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ کو SP صاحبہ بلا رہی ہیں، ہماری جو SP صدر ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں، میں چینج کر کے آ جاتا ہوں، ابھی تو میں سو کے اٹھا ہوں. انہوں نے کہا جی نہیں، ابھی آپ کو ساتھ لے کے جانا ہے. میں نے کہا اگر ساتھ لے کے جانا ہے تو کوئی مسئلہ، کوئی وجہ، کس لیے لے کے جانا ہے ساتھ؟ تو کہتے جی ہمیں یہ نہیں پتہ، ہمیں صرف کہا گیا کہ آپ کو لے کے آنا ہے. میں کہا یار کوئی اریسٹ وارنٹ، کوئی میرے خلاف پرچہ، کوئی FIR کچھ ہوگا اگر مجھے اریسٹ کر کے لے کے جانا ہے تو. تو کہتے ہیں جی آپ خود سول سرونٹ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم تو صرف کمپلائنس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں کہاں بتائی جاتی ہیں. تو آپ سے گزارش آپ ساتھ چلیں، آپ ہمارے آفیسر رہے ہوئے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے یہاں پہ کوئی بدمزگی ہو. تو میں نے مناسب سمجھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو میں ان کے ساتھ آپ کو بغیر بتایا کہ آپ کا کیا جرم ہے، بغیر پرچہ دکھائے آپ ان کے ساتھ چلے گئے؟ جی ایگزیکٹلی. زبردست. اچھا، دین واٹ ہیپنڈ؟ آپ کو کہاں لے کے گئے؟ مجھے وہاں سے جی وہ لے گئے قلعہ گجر سنگھ تھانے میں، وہاں پہ مجھے رکھا گیا. اس کے بعد شام کو مجھے بتایا گیا کہ مجھے 9 مئی کا ایک مقدمہ ہے 96/23، بہت مشہور ہے زمانہ مقدمہ. کور کمانڈر ہاؤس والا مقدمہ ہے، جو اس میں مجھے نامزد کر دیا گیا. تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے مجھے پھر کورٹ آپ میں کو پیش کیا کتنے گیا. عرصے بعد نامزد کیا ہے اس پرچے میں؟ آئی تھنک 96/23. اباؤٹ 10 months آفٹر دی انسیڈنٹ. اچھا یس. اچھا. اور یہ آپ کو اطلاع کس نے دی کہ آپ کو اس میں نامزد کر دیا؟ مطلب پولیس نے؟ جی پولیس نے. ٹھیک ہے، وہیں قلعہ گجر سنگھ میں. جی ایگزیکٹلی. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ؟ Then next day they produced me in the court and I was remanded to the judicial custody. Then I went to Kot Lakhpat jail. وہاں پہ پھر ایک چلا کاٹا 40 دن کا. 42 دن کا. جی صحیح صحیح. ہاؤ واز دیٹ؟ کیونکہ آڈینس شوڈ نو کہ اے پرسن ہو ہیز بین اے سول سرونٹ، آپ ایئر لفٹ کے یعنی فاؤنڈنگ برینز میں سے ایک ہیں. آپ نے ٹائم آپ کو کینیڈا میں، جی. and then you came back and then you had to go to the jail. How is that experience? ہم نے تو سنا کہ مطلب کہ کریئر بن جاتے ہیں سیاستدانوں کے جیل جا کے. Do you like feel this? پاکستان میں ایسا سمجھا جاتا ہے، لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. پاکستان میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جیل پولیٹیشینس کے لیے ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے، لیکن میں اس سے شدید اختلاف کرتا ہوں. جیل، جیسے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا کہ جیل کرمنلز کے لیے ہوتی ہے، جیل کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. جیل ایک بہت بھیانک جگہ ہے جہاں پہ کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے ماں سوائے کرمنلز کے. خیر ہمارا ملک ایسا ہے، ہمارے ملک کی سیاست ایسی ہے جس میں آج سے نہیں بلکہ جب سے یہ پاکستان بنا ہے تب سے لے کے ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ سیاستدانوں کو جب بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے اپنے حقوق کے لیے، لوگوں کی، عوام کی حقوق کے لیے، تو اس کو یا جیل بھیج دیا جاتا ہے یا قبرستان بھیج دیا جاتا ہے. ہمارے ویسے عوام جو آڈینس بھی وہ نا ایک ینگ MPA کے بارے میں بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. جی. So having that in mind کہ a young MPA, we want to know کہ how did the young MPA do in jail?
جیل میں کیسا رہا آپ کی انتھوزیازم، یا کون لوگ آپ کے ساتھ تھے، کن لوگوں سے ملاقات ہوئی، ذرا بتائیں 42 ڈیز کیسے تھے؟ علی بھائی 42 ڈے چیلنج تھا یہ میرے لیے. جب میں جیل میں گیا ہوں، جیل ویسے تو جی فرینکلی اسپیکنگ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے، کوئی ایسی اٹس ناٹ اے واک ان دا پارک، اٹس ناٹ گڈ پلیس ٹو بی. لیکن یہ کہ الحمد للہ میرے پہ اللہ تھرو آؤٹ بڑا مہربان رہا. میں جب جیل میں گیا ہوں تو مجھ سے پہلے ہمارے وہاں پہ ایک میرے ساتھ کے حلقے سے جو ایم پی کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے اسی الیکشن میں، خالد گجر صاحب PP 166 سے، وہ آلریڈی جیل میں تھے. تو مجھے بڑی سپورٹ تھی ان کی وہاں پہ. مجھے ذہنی طور پہ یہ پتہ تھا کہ مجھے سنبھالنے والا وہاں پہ کوئی ہے. ایسا نہیں کہ میں جاؤں گا تو ایک بالکل وہاں پہ اکیلا ہو جاؤں گا یا کوئی تنہا رہ جاؤں گا. تو مجھے یہ بیک آف دا مائنڈ یہ چیز مجھے سمجھ تھی کہ مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ وہاں جا کے، کیونکہ کمپنی ہوگی اچھی. اس کے علاوہ وہاں پہ ہمارے بہت سے کارکنان بھی تھے، کوئی 100 کے لگ بھگ PTI کے کارکنان تھے جو 9th میں پوسٹ 9th میں مختلف سٹیجز پہ اریسٹ ہوتے رہے. تو جیل میں یہ تھا کہ بہت ایک سپورٹ سسٹم مل گیا مجھے جاتے ساتھ ہی، جس کے باعث میں مجھے جیل لگی نہیں. لیکن یہ کہ جیل کی مصیبتیں، جیل کی صحبتیں اپنی جگہ پہ پھر بھی رہتی ہیں. ایک سائیکولوجیکل پریشر تو ہوتا ہی ہے، جتنی مرضی آسان ہو. مثلاً اگر آپ کے گھر میں بھی قید کر دیا جائے اور آپ پہ پابندی عائد کر دی جائے کہ آپ ایک کمرے سے یا ایک چار دیواری کے باہر نہیں نکل سکتے، تو سائیکولوجیکل پریشر تو آپ پہ ایک ہوتا ہے. تو وہ ضرور تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سپورٹ سیٹ اپ تھا وہاں پہ، سپورٹ نیٹ ورک تھا، جس کے باعث یہ 42 ڈیز جو تھے اللہ کا شکر ہے کہ اتنے برے نہیں گزرے. صحیح. اور آپ کے سیل میں آپ کے ساتھ آپ کے کیا نام ہے ہم خیال کون تھا؟ میرے سیل میں جی وہی چودھری خالد گجر صاحب اور میں تھے، اور ہمارا ایک تھرڈ روم میٹ جو ہے وہ ہر روز تقریباً چینج ہوتا رہتا تھا. کیونکہ جیل کی پالیسی ہے، رولز ہیں جیل کے کہ 2 لوگوں کو اکٹھا ایک سیل میں نہیں رکھتے. منیمم 3 لوگ ہوتے ہیں، یا آپ بالکل اکیلے رہتے ہیں یا 3 لوگ، 3 یا 3 سے زائد لوگ. تو تیسرا ساتھی ہمارا چینج ہوتا رہتا تھا. جو کوئی نیا PTI کا ورکر آتا تھا اس کو ہمارے ساتھ 1-2 روز بند کرتے تھے، پھر نیکسٹ ڈے کوئی اور آ جاتا تھا اس کو بند کر دیتے تھے. ہم 2 پرماننٹ روم میٹس رہے. کچھ عرصے بعد ہمارے ساتھ آ گئے حافظ فرد صاحب بھی، چند دن وہ بھی رہے، پھر وہ بھی چلے گئے. ان کی بیل ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. کچھ دنوں بعد پھر میری بھی ہوگی. اب ہمارے دوست جو ہیں چودھری خالد گجر صاحب، وہ ابھی بھی جیل میں ہیں، یہی 9 مئی والے مقدمات میں. ان کی بیل ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو جلد از جلد رہا کروائے. آپ کی گرفتاری سے پہلے آپ کے گھر پہ بھی ریڈز ہوئی ہیں؟ جی بالکل. اینڈ دس واز پوسٹ 9 مئی کے بعد ریڈ. اچھا، اور وہ کتنی ریڈز ہوئی؟ میرے گھر پہ ریٹس تو بے شمار ہوئے ہیں جی، لیکن توڑ پھوڑ 3 دفعہ کی گئی ہے. میرا یہاں جارج ٹاؤن میں جو رہائش کا ہے، یہاں پہ ہمارے 2 گھر، ہم کمبائنڈ فیملی ہے تو ہم 2 گھروں میں سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں. دونوں گھروں کو 3 مرتبہ یہاں پہ توڑا گیا. ایک مرتبہ میرا گاؤں میں جو گھر ہے اس کو توڑ دیا گیا. پھر ہمارا ایک فارم ہاؤس ہے اس کو توڑ دیا گیا. تو اس کے علاوہ اور بھی ہمارے کاروباری طور پہ ہمیں بہت نقصان پہنچایا گیا. ہم اس دورانیے میں جو پچھلے 7-8 مہینے کا ایک عرصہ ہے در بدر رہے ساری فیملی. باقی لوگوں کے لیے شاید مشکل، تو دیکھیں سارا کے لیے مشکل تھا 9 مئی کے پوسٹ 9 مئی جو سارا ایک دورانیہ ہے. ہمارے لیے خصوصی طور پہ اس لیے مشکل تھا چونکہ ہم فیملی بہت بڑی ہیں ماشاء اللہ. تو اتنے سارے لوگوں کو ریلوکیٹ کرنا، لے کے آگے پیچھے موبلائز کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ہمت اور استقامت بخشی. ہم وہ سارے حالات کا سامنا کر کے آج بھی اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے. اچھا عامر، بظاہر سننے میں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے پیش ہوئے ہوں گے آپ عدالت میں جی، اور جج نے دیکھا ہوگا، کہا ہوگا یار یہ 10 مہینے بعد نامزد ہو رہا ہے، جی اوپن اینڈ شٹ کیس، جی مگر یہ ٹیکنیکلی 42 دن لگے ہیں. جی. تو یہ اس دوران آپ کو کتنی پیشیاں ہوئیں؟ کوئی تفتیش ہوئی؟ کوئی خلائی مخلوق ملنے آئے؟ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا؟ کیا ہوا؟ سر مجھے جس دن پہلے دن پیش کیا گیا تو میرے وکلاء نے، میرے 2 بھائی الحمدللہ بیرسٹر ہیں، وہ بھی پیش ہوئے. میرے چچا بھی وکیل ہیں، ممبر پنجاب بار کونسل ہیں اس وقت بھی. میری فیملی میں کافی لائرز ہیں. لائرز کمیونٹی میں ہمارے دوست، ہمارے ساتھی بہت سارے میرے ساتھ اس دن عدالت میں پیش ہوئے. میں ان کا مشکور بھی ہوں. میرے لیے ان 42 دنوں میں انہوں نے بہت تگودو کی، بہت محنت کی، دعائیں بھی کی. شاید یہی ایک وجہ ہے کہ میں باقی سارے کارکنان اور قیادت کی نسبت جلدی رہا بھی ہو گیا، چونکہ وکلا کا ایک بظاہر اچھا خاصا دباؤ تھا. تو وہ بھی ایک ریزن تھی. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے پوری دنیا سے میرے لیے بہت دعائیں کی، جن کا میں بے حد مشکور ہوں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بھی قسم کی ایکسٹرا آرڈنری پریشانی میں مبتلا نہیں کیا. تو مجھے اتنی کوئی
ایسا نہیں ہوا، چونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سے کارکنان، بہت سی ہماری قیادت کے لوگ ہیں جن کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی گئیں. تو مجھ پہ اللہ کا خاص کرم تھا. میرے اوپر زیادتیاں تو کی گئیں لیکن اللہ نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا کہ میں ان کو برداشت کرتا گیا. کتنی پیشیاں ہوئی ہیں آپ کی میری اس دوران؟ آئی تھنک 4-5 ہوئی ہیں. اور کیا گفتگو ہوتی تھی عدالت میں؟ کیونکہ بظاہر سننے میں یہ بڑا ایزی کیس لگ رہا ہے. گفتگو صرف میں جس گفتگو میں وہاں کورٹ میں تھا وہ تو پہلی دن ہی تھی جب مجھے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا گیا. اس کے بعد جتنی بھی بیل کی ہیئرنگز ہوتی تھیں ان پہ ہم نہیں جاتے تھے، ہمارے وکلا ہی جاتے تھے. صحیح. تو وہ یہی آرگیو کرتے تھے کہ کیس میں تو ہے ہی کچھ نہیں، تو 10 مہینے بعد بندہ نامنیٹ کیا جا رہا ہے اور کلیئر کیس آف وکٹمائزیشن ہے کہ ایک بندہ اگر ان کے گھر کے حلقے سے جیت ہی گیا ہے تو اس کا ایک پوسٹ کیا اس کو کہتے ہیں پوسٹ الیکشن ایک تھاٹ تھی کہ جی یہ بندہ جیت کیوں گیا ہمارے حلقے سے، اس کی ضرورت کیسے ہو گئی کہ یہ ہمارے حلقے سے ہم سے جیت گیا. تو وہ مجھے صرف وکٹمائز کرنا تھا. جج بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے. ججز کو پتہ ہے، اب آپ نے جیسے دیکھا پچھلے دنوں میں ججز کے وہ خاتمے بھی آپ نے دیکھا، انہوں نے ہائی لائٹ کی یہ چیز کہ جتنا دباؤ ان پہ ہے تو وہ بیچارے کسی کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں جب وہ اپنی خود کی فیملی کو پروٹیکشن نہیں دے پا رہے، تو کوئی ان سے کیا امید رکھ سکتا ہے. یہ تو ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ انصاف دینے والے لوگ جو ہیں ہمارے ججز، ان کی فیملیز اس ملک میں سیف نہیں ہے، تو کوئی عام آدمی کیسے سیف ہو سکتا ہے؟ جیل میں آپ سے کوئی غیر متعلقہ لوگوں نے آ کے کوئی تفتیش کرنے کی کوشش کی ہو یا کوئی چیز منانے کی کوشش کی ہو، کوئی اس طرح سے کوئی ریکویسٹ آگے کی ہو کہ جی؟ نہیں، جیل میں نہیں، لیکن جیل جانے سے پہلے بہت سی اٹیمپٹس کی گئیں، بہت سے میوچل فرینڈس کے ذریعے، خود بھی کچھ کئی دفعہ مجھے اپروچ کیا گیا. بلکہ اتفاق سے جس دن میں صبح گرفتار ہوا اس رات بھی میں نے بڑا پرزور انکار کیا اور مجھے شاید لگتا ہے کہ اس انکار کے باعث ہی اگلے دن مجھے گرفتار بھی کیا گیا. تو یہ آپ باقی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو کچھ ہوتا رہا ہے. اچھا، آپ کو جس دن آپ رہا ہوئے ہیں اس دن کا بتائیں تھوڑا سا کہ کس نے آپ کو آ کے خبر دی یا آپ کو کیسے پتہ چلا، پھر کیا ہوا آگے؟ اصل میں ہر ویک میں 2-3 دن میری ہیئرنگ ہوتی تھی. ایک دن جج نے آرگومنٹ سنے، انہوں نے نیکسٹ ڈے کی ڈیٹ دے دی ہیئرنگ کی دوبارہ، پھر اگلے دن کی دے دی. ہر روز ہمیں یہ خبر ملتی تھی کہ ڈیٹ آگے ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے. تو روز ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے کہ آج کوئی خبر آئے گی. تو 27 مارچ کو میری ڈیٹ تھی اور مجھے انتظار تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ امید ہے کافی کہ انشاءاللہ بیل ہو جائے گی. تو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا صبح بیٹھ کے 9 بجے کے قریب. جیل میں ہی؟ جی جیل. اچھا، جیل میں ٹی وی تھا؟ جی ٹی وی تھا وہاں پہ، ٹی وی الاؤڈ ہے جیل میں. تو وہاں پہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. تو 9 بجے میں نے ایک ٹکر پڑھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ 9 مئی کے کیسز نیکسٹ ڈیٹ دے دی گئی ہے. تو تھوڑی سی مجھے مایوسی ہوئی. میں کہا یار پتہ نہیں کب تک ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے، ہر روز ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. رمضان تھا تو میں سحری کر کے سویا نہیں ہوا تھا تو میں سو گیا. پھر میں کہا چلو ٹھیک ہے اب کل دیکھی جائے گی جو ہوگی. 12-12:30 بجے کے قریب میرے دوست جو چودھری خالد گجر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کے یوں ہلا کے اٹھایا، اٹھو تمہاری خبر چل رہی ہے ٹی وی پہ. میں نے دیکھا تو انہیں دنوں میں میری ری کاؤنٹنگ کی بھی کیس چل رہا تھا. تو میں نے وہ ٹکر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرا عدالت نے اسٹے دے دیا ری کاؤنٹنگ پہ. آپ کو پتہ ہے کہ ری کاؤنٹنگ بھی ایک ٹول کے طور پہ استعمال کی جا رہی تھی ان دنوں میں جیتے ہوئے لوگوں کو ہرانے کے لیے. تو میں بڑا خوش ہوا، میں کہا چلو ایک مصیبت تو کم از کم ٹلی. تو ساتھ ہی جیسے وہ ٹکر ختم ہوا، اگلا ٹکر یہ چل گیا کہ 9 مئی کور کمانڈر ہاؤس کے مقدمے میں 31 لوگوں کو بیل دے دی گئی. تو وہ ختم ہوا. نیکسٹ ٹکر میرا چل گیا جس میں میرا نام لے کے میرے ساتھ عائشہ بھٹا صاحبہ تھیں، ہم دونوں کا نام لے کے ساتھ دیگر 31 کارکنان کا مینشن کیا. مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ میں نے صبح تو پڑھا تھا کہ پھر ہیئرنگ ایکسٹینڈ اگلے دن پہ چلی گئی ہے ڈیٹ. تو مجھے یقین نہیں ہے. میں کہا یار ہو سکتا ہے کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ خبر لگ گئی ہو. تو میں نے بیٹھا رہا، ویٹ کرتا رہا. دوبارہ پھر سے ٹکر چلا، میں نے پھر پڑھا. تیسری دفعہ پھر چلا، میں نے پھر پڑھا. مجھے پھر بھی یقین نہیں ہوا. میں پھر باہر گیا. میں نے جو ہمارا وہاں پہ انچارج تھا کسٹڈی کے دوران، اس کو میں نے کہا یار کسی طرح سے آپ چیک کروائیں آفس سے کہ آیا یہ خبر درست ہے یا غلط ہے. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ درست خبر ہے، ہم نے چیک کیا. تو اس کے بعد پھر سارا جو پروسیس تھا وہ انیشیٹ ہو گیا میری رہائی کا. تو شام کو کوئی 4-5 بجے کے قریب مجھے رہا کر دیا گیا. وہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے گھر پہنچنے والی، بچے مل رہے ہیں، بہت ایموشنل ویڈیو ہے. دس از یو کمنگ بیک آفٹر 42 days. یس. بچے ایک دن مجھے ملنے آئے تھے جیل میں بھی، میرے بھتیجے سارے، ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. تھینک یو. تو
जिस दिन घर आए उस दिन ज़ाहिर बात है बच्चे आपको पता है फिर वो ज़रा एक इमोशनल थी मोमेंट थी, तो वो बड़ा अच्छा लगा उनको भी मुझे भी फैमिली से दोबारा ये तो नहीं हुआ बाहर आते हुए कि यार जिस तरह बाकियों के साथ हो रहा था कि बाहर जाके एकदम एक और पर्चा आ जाता, हाँ जी ये डर तो नहीं था? बिल्कुल था बिल्कुल था। तो उस डर के ही पेश नज़र हमने थोड़ा सा फिर जेल अथॉरिटीज़ को इत्मीनान में लेके बड़े तरीके से वहाँ से हम फिर निकले। और अपने आप को भी बड़ा वो किया हुआ होगा कि जी कॉम डाउन के कुछ भी हो सकता है आगे जाके, यस क्योंकि वो बैक ऑफ माइंड था कि जितने भी लोग हमारे खासकर क़यादत में थे उनको जब भी रिहा हो गए उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। जैसे कि अभी आपने चंद दिन पहले देखा सनम जावेद साहिबा और आलिया हमजा जैसी रिलीज़ हुई हैं जेल से उनको मियाँ वाली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। अब देखिए अदालतें उनको बेल्स दे रही हैं, आप एक शख्स जो लाहौर में बेशुमार मुकदमात में नामज़द किया हुआ है, ये मुमकिन है कि एक ही टाइम पे एक ही वक्त पे एक शख्स लाहौर में भी मौजूद है और मियाँ वाली में भी मौजूद है। आप वैसे थे कहाँ पे 9 मई वाले दिन? क्या आपकी क्या एक्टिविटीज़ थी? 9 मई वाले दिन सर मैं अपने हल्के में था, फतीदगियाँ थी एक दो, मैं वहाँ पे था। तो मुझे वहाँ पे ही एक जगह पे मैं बैठा हुआ था, मुझे हमारे ही एक जानने वालों ने आके इतला दी कि खान साहब अरेस्ट हो गए। तो मैं वहाँ से उठा, मैं निकला वहाँ से रायगंज चला गया। मैं वहाँ से एक गांव में था, गांव से निकल के मैं रायगंज में चला गया। मुख्तलिफ लोगों से फिर मेरी फ़ोन पे भी बातचीत हुई, हल्के से ही लोग बड़े परेशान थे, वरिड थे नेचुरली जब आपके लीडर को इस तरह से गिरफ़्तार कर लिया जाए। वो जो इमेजरी थी ना वो बड़ी डिस्टर्बिंग थी। एग्जैक्टली यस, वो तो देखें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। एक्स प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से ज़दोकौब करते हुए आप गिरफ़्तार करें। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का तो बहुत बड़ा स्टैचर है, वो इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़ी जमात के लीडर हैं। ऐसी जमात जो इस मुल्क की 4 इकाइयों को जोड़ के बैठी हुई है, अब उस लीडर को जो मुल्क की सालमियत के लिए काम करता रहा, जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करता रहा, उसको इस तरह से मैन हैंडल करके गिरफ़्तार करेंगे तो लाजमी बात है लोगों के जज्बात उभरेंगे, और वही आपने देखा फिर हुआ। देन आपने लोगों को अब कांटेक्ट में आए, फिर आपने क्या किया? मैंने यही कहा कि वेट करें अभी सारे लोग, जो पार्टी पॉलिसी होगी, जो पार्टी इंस्ट्रक्शंस होगी उसके मुताबिक हम जैसे कहेंगे फिर करेंगे। हमें बताया गया कि लिबर्टी में एहतजाज करना है, हम सारे फिर वहाँ पे एहतजाज करने के लिए आए। तो उसके बाद सारा सारी बात आपको पता है जो कुछ हुआ। बहुत से शरपसंद अनासर थे जिन्होंने लिबर्टी से लोगों को चार्ज अप करके उधर कोर कमांडर हाउस की तरफ लेकर जाया गया फिर। तो वो सारा सब नहीं है। तो आप भी उस क्राउड में शामिल थे? जी मैं आपके लोग भी थे साथ? जी मैं भी था। सही 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 सही। अच्छा जब लेकिन मैं वहाँ पे शाम को पहुँचा था, सही, क्योंकि दोपहर 2-2:30 बजे के करीब मुझे इत्तला मिली थी। कुछ वक्त मैं रायगंज में मसरूफियत के बायस जो फतीदियाँ थी वहाँ पे रहा, तो मैं कोई 5-5:30 के करीब रायगंज से निकला हूँ, 6-6:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मुझे वहाँ पहुँचते शाम हो गई थी। तो मेरे जाने से पहले सब कुछ हो चुका था। जो अंदर जो भी तोड़ फोड़ हुई या जो कुछ भी हुआ वो मेरे जाने से पहले हो चुका था। जब आपकी गिरफ्तारी हुई है तो एयर वाई पे ये खबर चल रही थी कि आमिर भट्टी साहब की वीडियो एविडेंस है कि वो कोर कमांडर घर के अंदर है। नहीं 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 नहीं, कोर कमांडर हाउस के अंदर तो हमने भी काफ़ी रिसर्च की है, हमने बड़ा ढूंढने की कोशिश की है, मगर ये खबर चल रही थी, मगर खबर के साथ कोई फुटेज नहीं चल रही थी एज सच। सो आई थॉट दैट आई शुड आस्क, यानी आप कोर कमांडर घर के बाहर ही थे? बाहर भी हम वो जो क्या है उसको राहत बेकरी, नहीं राहत बेकरी, अच्छा उसके बाद वाला चौक जो कोर कमांड यहाँ से जब आप जाते हैं ना गुलबर्ग से लिबर्टी से उस साइड को, तो जो गिरजा चौक शायद उसको जी बिल्कुल ठीक है ठीक है। वहाँ पे चूँकि पुलिस थी उससे आगे हम जा ही नहीं सके। पुलिस ने बैरिकेड्स वगैरह लगाए हुए थे जब हम पहुँचे। अच्छा हाउ, किस तरह देखते हैं इस 9 मई के वाक़े को? उसने किस तरह पीटीआई को चेंज किया है? फॉर द गुड किया है, फॉर द बैड? काफ़ी लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है, आपकी नज़र में क्या है? फॉर द गुड किया, फॉर द बैड किया, अच्छा हुआ, नहीं अच्छा हुआ, हाउ डू यू लुक एट इट? इसका यानी इससे प्रोग्रेस हुई है कि रिटर्न हुआ है पीटीआई? सर देखें, ना ये पीटीआई के लिए अच्छा हुआ, ना ही ये इस मुल्क के जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनके लिए अच्छा हुआ, ना ही ये हमारे मुल्क की सालमियत के लिए अच्छा हुआ। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं हुआ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही हमारे मुल्क के इंटरनेशनल इमेज के लिए अच्छा हुआ। हमारे मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जो इदारे हैं उनकी रिस्पेक्ट और ऑनर सबके ऊपर लाजिम है, लेकिन जब कोई भी इदारा या कोई भी शख्स अपनी हद से गुजर जाता है, अपनी हद से तजावुज़ करता है, तो उसका रिएक्शन आता है, जो नेचुरल सी बात है। और वो हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। सबको अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए, सबको अपनी हदूद के अंदर रह के काम करने से ही मुल्क तरक्की करते हैं। जो जिसका काम है वो किया जाए तो फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते।
سیاستدانوں کو اپنا کام کرنا پڑے گا, سیکیورٹی اداروں کو اپنا کام کرنا پڑے گا, عدلیہ کو اپنا کام کرنا پڑے گا, اور ہم ایک دوسرے کو اپنا کام بغیر مداخلت کے کرنے دیں گے تو پھر ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے, ورنہ نہیں. اچھا, آپ کی جو نامینیشن پیپرز جمع کروانے گئے وہ بھی ایک بڑا انسیڈنٹ بنا, کچھ بتائیں ہمیں کہ آپ کافی سارے لوگوں کو لے کے گئے تھے کیونکہ ان دنوں وہ کاغذ چھیننے والے معاملے چل رہے تھے. وہ سر ایسے ہوا کہ آپ نے جیسے خود ہی ذکر کر دیا کہ ان دنوں جو بھی کوئی شخص جاتا تھا تحریک انصاف کا کاغذ جمع کروانے کے لیے, یا اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا یا اس سے کاغذ چھین لیے جاتے تھے. تو وہ تماشا ایک بنا ہوا تھا, ٹی وی پہ بھی ہم نے دیکھا, ویسے بھی دوستوں نے فون کالز پہ بھی بتایا کہ یہ جو ہو رہا ہے. تو میں نے اپنے فیملی سے, اپنے دوستوں سے حلقے کے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں جو تجویز ملی وہ یہی تھی کہ ہمیں اکیلے نہیں جانا چاہیے, ورنہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو باقی ساروں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہم نے پھر یہی بہتر سمجھا کہ ہم جو حلقے کے دوست ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم سارے اکٹھے چلیں گے. اس میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہوگا کہ ایک تو ہم آسانی سے اندر بھی چلے جائیں گے, اور خدا نخواستہ اگر کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی اوائڈ کیا جا سکے گا. تو اس کے پیش نظر پھر ہم نے دوستوں کو کہا کہ سارے مل کے چلتے ہیں. تو ہم گئے الحمدللہ بآسانی, ہم نے پھر کاغذات بھی جمع کروا لیے اور واپس بھی آگے باقی رہے. عامر, اس سارے جرنی میں خاص طور پہ آفٹر انٹرنگ پالیٹکس آپ کا سی ایس ایس کرنا, وہ پاس کرنا, اس کو سمجھنا, ایک جگہ پہ کام کرنا, ڈو یو تھنک کہ اس سے کوئی فائدہ ہوا آپ کو کہ نہیں؟ جو ایکسپیرینس گین کیا, جو ایکسپوجر گین کیا, وہ ساری زندگی کے لیے ایک ایسٹ ہے. جو میرے دوست ہیں, جو میری ایک پی آر ہے, جو اس ایک سرٹن پروفیشن کی وجہ سے مجھے ملی, وہ ساری زندگی کے لیے میرا ایک ایسٹ ہے. اس سے بہت کچھ سیکھا, اس سے بہت کچھ گین کیا, بہت کچھ لرن کیا اس سے. اچھا, وہ جرنی بتائیں کہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا. یعنی لوگوں کا تو ایک ڈریم ہوتا ہے کہ سی ایس پی آفیسر بننے کے بعد کہیں لگے اور جی, پکی نوکری. میں ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں. تو دیہاتوں میں جب بھی کوئی لڑکا جوان ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کا دباؤ شروع ہو جاتا ہے, جی نوکری لبو, نوکری لبو, نوکری چاہیے تھی, کوئی پکی سرکاری نوکری. تو جو کوئی تھوڑا بہت ایکسپوجر والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سی ایس ایس کر لیں. تو میرا بھی یہی تھا, میری فیملی کی طرف سے بھی تھا, اور میرا بھی شروع سے یہی تھا کہ سی ایس ایس کرنا ہے. تو وہ سی ایس ایس کیا الحمدللہ, اللہ نے فرسٹ اٹیمپٹ میں ایلوکیشن بھی کروا دی, پھر 7 سال سروس کی. لیکن سروس میں آنے کے شاید 3-4 ماہ بعد ہی مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ سروس آئی ایم ناٹ کٹ فار دس جاب, کیونکہ وہ بڑی ہی ریڈنڈنٹ اور اسٹیگننٹ قسم کی نوکری ہے. کوئی بھی نوکری ہو, خاص کر کے سول سروس میں, تو اس میں کوئی تھرل نہیں ہے, کوئی انیشیٹو کو جو ہے اتنا پسند نہیں کیا جاتا. تو میں نے کوشش کی شروع کے دنوں میں کچھ بہتری کے لیے کام کرنے کی, لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری سارے کام جو وہ ایک ردی کی ٹوکری کا حصہ بن رہا ہے, تو مجھے لگا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, میں وقت ضائع کر رہا ہوں اپنا. تو 3-4 مہینے بعد ہی میں نے ریزائن کر دیا, لیکن ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوا میرا, چونکہ ہم ایک ایفیڈیوٹ سائن کرتے ہیں جب ہم اکیڈمی میں جاتے ہیں, سول سروسز اکیڈمی میں, اس میں ہمیں منیمم 3 سال سرو کرنا لازمی ہوتا ہے. تو وہ 3 سال کا ٹائم پورا کرنے کے لیے میں پھر وہ ریزگنیشن میرا ایکسیپٹ نہیں ہوا. تو 3 سال ہو گئے, 3 سال گزر گئے. اس کے بعد پھر میرے فیملی نے بھی کہا اب کچھ عرصہ کرتے رہو, آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. 3 سے 7 ہو گئے, 3 سے 6-7 سال ہو گئے. لیکن وہ میرے ذہن میں وہ ایک چیز تھی کہ میں جو کر رہا ہوں میں اس سے مطمئن نہیں تھا. لیکن زندگی آپ کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے, اور آپ کو اگر اللہ تعالیٰ وسائل دیے ہوں تو آپ کو وہ کرنا چاہیے جو کر کے آپ کو اطمینان حاصل ہو. تو میں اسی سوچ کی وجہ سے میں بڑا بے چین سا رہتا تھا. میرا نوکری میں کبھی بھی مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوا. تو میں نے پھر جب ٹائم پورا ہو گیا تو میں نے سال کی پہلے چھٹی لی, 1 سال کی لیو گزارنے کے بعد جس دن میری لیو ایکسپائر ہوئی نیکسٹ ڈے میں نے ریزائن کر دیا. وہ پھر میرا ایکسیپٹ ہو گیا. اس کے بعد ریزائن کرنے سے پہلے سوچ لیا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے, کہ بس اس وقت اتنا ہی سوچا تھا کہ بس ڈن, کچھ بھی نہیں سوچا, صرف یہی سوچا تھا کہ اس نوکری سے ایک دفعہ نکلنا ہے, اس کے بعد جو دیکھی جائے گی جو ہوگی. اچھا, آپ کی فیملی ویسے پالیٹکس میں, جی, تو یہ نیچرلی ایک یعنی ایک فطرتی عمل بھی ہے, بٹ آپ نے کب سوچا کہ یار میں اب پالیٹکس شروع کرتا ہوں آپ کی اپنی پرسنل اوپینین میں؟ وین واز دا ٹائم دیٹ یو تھاٹ کہ یار میں نے پالیٹکس کرنی ہے؟ 9th April 9th April 2022. At the time of regime change. میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا, آفس میں بیٹھا میں ٹی وی دیکھ رہا تھا. ٹی وی پہ جب میں نے یہ سارا کچھ انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھا تو میرے ذہن میں یہی سوچ چل رہی تھی کہ یار جب سے ہوش سنبھالا ہے اس ملک میں یہی ہوتا دیکھتے آ رہے ہیں. آج اس کو ہٹا دو, آج اس کو گرا دو, آج اس کو نکال دو, آج اس کو لے آؤ. تو ڈیموکریسی میں تو ایسا نہیں ہوتا, کسی بھی ملک میں مہذب معاشروں میں تو ایسا نہیں ہوتا.
جو ایک گورنمنٹ کو مینڈیٹ دے کے لوگ اسمبلی میں بھیجتے ہیں ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے، وہ پورا ہوا کیا جاتا ہے اور ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کام کرنے کا، پالیسیز بنانے کا، اپنی پرفارمنس دکھانے کا، ڈیلیور کرنے کا. اچھا کریں یا برا کریں وہ تو پبلک جج کرے گی نا ان کو نیکسٹ الیکشن میں. لیکن یہاں پہ ہر 2-2.5 سال بعد 3 سال بعد کسی کو خیال آتا ہے کہ یار نہیں اب یہ بندہ ہمارے مطلب کا نہیں رہ گیا، اس کے پر بہت بڑھنا شروع ہو گئے یا یہ اپنے قد سے بڑا دکھنا شروع ہو گیا، تو اس کو کٹ ٹو دا سائز کرنا ہے، تو اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے. اور یہی طریقہ کار جو پچھلے 76 سال سے ہم دیکھتے آ رہے تھے. تو مجھے لگا کہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اگر اللہ نے موقع دیا ہے زندگی میں، ایسے وسائل دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ میں بہت سے لوگوں سے بہتر زندگی جی رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، تو ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے میرے اوپر بحیثیت ایک اس معاشرے کا حصہ ہونے کے. تو میں اس معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں. یہی خیال ذہن میں لے کے میں نے 9 اپریل کے بعد سوچنا شروع کیا اور 1 مئی کو میں نے ریزائن کر دیا اپنی جس کمپنی میں اس وقت کام کر رہا تھا. ایک اور ہمارا اسٹارٹ اپ تھا، کچھ میرے دوست ہم مل کے کر رہے تھے، برج لنکس کے نام سے، ابھی بھی چل رہا ہے الحمدللہ، بڑا زبردست جا رہا ہے. تو میں نے وہاں سے ریزائن کر دیا 1 مئی کو، اور پھر اس کے بعد پریکٹیکل پالیٹکس میں آ گئے. ہم لوگ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ینگ ایم پی ایز آئیں اور آ کے جو ایگزیکٹلی جو آپ نے بات کی تھی کہ آپ وہاں پہ لیجسلیشن کے لیے گئے ہیں، جی بالکل. آپ وہاں پہ جا کے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو نو کہ اے ینگ ایم پی اے واٹ ڈز ہی تھنک اباؤٹ قانون سازی، اور کیا آپ قانون سازی کریں گے. واٹ ڈفرنٹ ڈز احمد بھٹی برنگ ٹو دا پنجاب اسمبلی وین ہی از دیئر؟ دیکھیے، کسی بھی اسمبلی کا جو بنیادی کام ہے وہ قانون سازی ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ سینٹ ہو. ہمارا بنیادی کام اسمبلی کو قانون سازی ہی ہے. لیکن ہم بہت زیادہ ڈائگریس کر چکے ہیں، اپنے بنیادی کام سے ڈیویٹ کر چکے ہیں. قانون سازی نہیں ہوتی ہماری اسمبلیز میں بیٹھ کے. جو مخصوص قسم کی قانون سازی ہوتی ہے، جو کہہ دیا جاتا ہے، کہیں سے انسٹرکشنز آتی ہیں، بے شک وہ آپ کی پارٹی سے آئیں، بے شک وہ بیوروکریسی کی طرف سے آئیں، یا بے شک کہیں سے بھی آئیں، جو بل کہیں سے اپروو ہو کے آ جاتا ہے، صرف وہاں پہ بیٹھ کے ہم ہاتھ کھڑے کرنے ہوتے ہیں، وزن بننا ہے بس. تو اس میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے، پبلک کے لیے تو کوئی بھی لیجسلیشن نہیں ہوئی. پچھلے 2-2.5 سال کی ہی آپ مثال لے لیجئے، جتنی لیجسلیشن پی ڈی ایم گورنمنٹ میں ہوئی ہے، اس میں سے مجھے ایک بھی کوئی ایکٹ یا بل ایسا دکھا دیجئے جو پبلک کے لیے ہو. وہ ساری کی ساری قانون سازی خود اپنی اشرافیہ کو ہی سپورٹ کرنے کے لیے اور ان کو ہی کیا کہتے ہیں، بچانے کے لیے کی گئی. بالکل، ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے وہ ساری قانون سازی کی گئی. تو جب تک ایکچوئل ریئل ریپرزینٹیوز آف دا پیپل نہیں اسمبلی میں آئیں گے، تو اسی طرح کی لیجسلیشن ہوگی جو حقیقی معنی میں لوگوں کی نمائندگی کریں، جو ان میں سے ہوں، جن کو پتہ ہو ان کے مسائل کیا ہیں. ہر روز عام آدمی کس طرح کی مصیبتوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. ہم اگر پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا کچھ سلوک ہوتا ہے وہاں پہ. ہم کسی بھی سرکاری ادارے میں جاتے ہیں، کسی بھی سرکاری محکمے میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے لوگوں کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ. دوسرے نمبر پہ جو بھی آج تک ہمارے لیجسلیٹرز آئے ہیں، انہوں نے ان کی فیور میں کوئی کام ہی نہیں کیا. جو قوانین ہمیں انہیریٹ ہم نے کیے 47 میں انگریز دور کے بنے ہوئے، وہی آج تک چلے آ رہے ہیں. کسی نے ان میں امینڈمنٹس بھی نہیں کرنے کی کوشش کی. سی آر پی سی آج تک دیکھ لیں وہی چل رہا ہے. آپ کا پولیس آرڈر 1933 کا چلا آ رہا ہے آج تک. تھوڑی بہت اس کے ساتھ ٹویکس کی گئیں، لیکن وہ بھی اب پولیس کو اور زیادہ امپاور کرنے کے لیے، پیپل فرینڈلی بنانے کے لیے نہیں کی گئی. تو ہمیں جب تک ہم پیپل فرینڈلی لیجسلیشن نہیں کریں گے، اس ملک میں حقیقی معنی میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اور آپ نے what I question was کہ آپ نے کیا سوچا ہوا کہ کون سے آپ نئی قانون سازی کریں گے، یا کون سا سبجیکٹ اس طرح کا ہے جو آپ کی نظر میں آپ کہیں گے کہ یار اس کو میں ٹچ ضرور کرنا چاہوں گا؟ سب سے پہلے میں نے کافی دنوں سے میں سوچ رہا ہوں، جس پہ میں نے کام بھی شروع کر دیا، وہ ہے ریوائول آف اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز. میں نے بڑا سوچا اس بارے میں کہ ہمارے ملک میں لیجسلیشن کا اتنا فقدان کیوں ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکلی ٹرینڈ لوگ ہی نہیں ہیں، پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے لوگوں کی. جب آپ نرسری ہی بند کر دیں گے جہاں سے ٹریننگ ہو کے لوگوں نے آنا ہے، مثلاً سول سروس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر سول سروسز اکیڈمی کو بند کر دیں گے تو سول سرونٹس کی ٹریننگ نہیں ہوگی. تو آپ کو ایک بڑی ہیپیزڈ سے حالات میں
نظر آئیں گے لوگ کام کرتے ہوئے. ہماری ایک پراپر چینل سے ٹریننگ کی جاتی ہے, 8-10 مہینے کی بڑی ریگرس ٹریننگ ہوتی ہے, جس کے بعد ایک سول سرونٹ بنتا ہے. اس سے پہلے جو ایگزامینیشن پروسیس ہے وہ بھی بڑا آرجوس پروسیس ہے, جس میں سے گزر کے بندہ وہاں تک پہنچتا ہے. اسی طرح سے پولیٹیشینس کی بھی ٹریننگ ہونی بہت ضروری ہے. تو اگر آپ 80 سے پیچھے چلے جائیں, ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے نام آپ کو ملتے ہیں جنہوں نے بڑی زبردست لیجسلیشن بھی کی, بڑے اچھے اچھے اسپیچز کی ایوان میں بیٹھ کے, اور بڑا کام کیا اس ملک اور اس قوم کے لیے. لیکن اس کے بعد سے آپ دیکھیں تو بڑا ہی ایک ڈاؤن ہل ٹرینڈ نظر آئے گا آپ کو. اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ تھی کہ 80s میں جب جنرل ضیاء کی مارشل لاء کا دور تھا, انہوں نے اسٹوڈنٹ یونینس کو بین کر دیا, دوسری جو ٹریڈ یونینس ان کو بھی بین کر دیا. لیکن اسٹوڈنٹ یونینس بین ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ وہ پولیٹیکل نرسری ختم ہو گئی, جہاں سے پولیٹیشینس ٹرین ہو کے ایوانوں میں پہنچتے تھے. تو جب وہ ختم ہو گئی تو آپ کے سامنے جو حال ہوا پالیٹکس کا بھی اور پولیٹیشینس کا بھی. تو میری خواہش ہے اللہ مجھے موقع دے, میں کوشش بھی کروں گا اس پہ عملی طور پہ اسمبلی میں بھی انشاءاللہ اگلے ہی سیشن سے میں اس پہ کام کرنا شروع کر دوں گا. سب سے پہلا کام یہ ہوگا, اس کے بعد ایسا آگے اور بھی بہت سے کام کرنا. آپ نے جیل کاٹنے کے بعد جا کے آپ نے اوتھ لیا, جی, ہاؤ واز اٹ؟ آئی فیلٹ ریلیوڈ, کیونکہ وہ تھا ایک کہ خدا نخواستہ اتنی محنت کر کے وہاں تک پہنچے تھے. ایم پی اے بننے تک جو محنت کی اس کے پیچھے 2-2.5 سال کا ایک لمبا پروسیس تھا, بہت قربانیاں دیں, بہت مشکلات مصیبتیں جھیلتے ہوئے وہاں تک پہنچے. تو مجھے جب میں جیل میں تھا صرف ایک اسی بات کی فکر ہوتی تھی, اس کے علاوہ مجھے اور کوئی فکر نہیں تھی. کیونکہ 3 مہینے کا ٹائم ہے, اگر 3 مہینے تک آپ اوتھ نہیں لیتے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے, اور پھر وہاں پہ ری الیکشن بھی کروایا جا سکتا ہے. تو مجھے صرف ایک اس بات کی فکر تھی کہ میرا اوتھ ہو جانا چاہیے, جیسے بھی ہے پروڈکشن آرڈر کے تھرو ہو یا بیل کروا کے ہو جائے, اس کے بعد پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. تو وہ جب ایک اوتھ ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ ٹھیک ہے یار چلو اس دن صرف بن تو گئے نا, اب مور لگ گئی ہے. اس دن صرف آپ کا اوتھ تھا؟ جی میرا اکیلے, ہاں, کیونکہ مجھ سے پہلے تو سارے ہو چکے ہوتے, یعنی آپ اکیلے تھے جس نے ووٹ دیا تھا. اب ہمارے صرف ہمارے جو ایک سینئر ایم پی اے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب, وہ رہ گئے ہیں. باقی ہمارے جتنے ایم پی ایز منتخب ہوئے تھے سب کی ہو چکی ہے. پارٹی کی میجر قیادت جیل میں ہے اور پارٹی اسٹرگل کر رہی ہے اس وقت. فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ آر یو آپٹیمسٹک؟ یس ایبسلیٹلی. اینڈ اور یہ آپ کی آپٹیمسٹکنیس کب سے شروع ہوگی ابھی, یعنی کتنے مہینے سے, یا یہ سال نکالنے کے بعد؟ وٹ ڈو یو تھنک کہ گڈ ٹائم کب شروع ہوگا پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں بات یہ کہ ون شوڈ نیور بی پیسمسٹک, ون شوڈ آلویز بی ہوپ فل. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں مایوسی گناہ ہے لا تقنطوا کے بعد, شام غم ایک شام ہی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, کیونکہ لوگوں کے بنیادی حقوق بھی سلب کیے جا رہے ہیں, لوگوں کی آزادی سلب کی جا رہی ہے. اس طرح سے ملک نہیں چل سکتے زیادہ دیر تک. اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی خان صاحب بھی رہا ہو کے آئیں گے, اور اچھے دن بھی آئیں گے, بلکہ آنے والے ہیں بڑی جلدی. لاسٹ میں آپ اپنے ووٹرز کو, اپنے آڈینس کو کوئی پیغام دینا چاہیں, عید آنے والی ہے اس حساب سے کوئی بات کرتے ہیں. پیغام میرا یہی ہے کہ ہم نے پچھلے 10-11 ماہ سے, بلکہ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف جب سے میں نے شمولیت اختیار کی ہے, میں نے اس کو ایک تحریک کی روپ میں ہی پایا ہے. چونکہ اس کا میں کئی دفعہ میں نے سوچا بھی اس بارے میں کہ تحریک انصاف ایک تحریک ہی ہے, ہم جماعت نہیں ہیں, ہم ایک تحریک کا حصہ ہیں. تو جب سے میں شامل ہوں تب سے تحریک چل رہی ہے, اور اللہ کرے ہمارے قائد جلد سے جلد رہا ہو کے باہر آئیں. جیسے پہلے انہوں نے ہمیں ہر وقت ٹوز پہ رکھا ہوتا تھا, سارا دن کسی نہ کسی کام میں ہمیں لگا کے رکھتے تھے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جلدی رہا ہو کے آئیں گے, ہمارے درمیان ہوں گے, اور پھر اسی طرح سے جیسے پہلے ہم سارے رات دن اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے تھے ویسے ہی دوبارہ سے انشاءاللہ ہم پھر کام کریں گے. اور تب تک میرے تمام جو ساتھی دوست کارکنان ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ ڈٹ کے کھڑے رہیں اور دعا گو رہیں کہ خان صاحب جلد رہا ہو کے آئیں. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می.